Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 5th. I hope you all are fine. Students, today we are going to start unit number 2, 5 bells. It is lecture number 1 and part 1 of this unit. Students, today we will start a very interesting story. So let's come to the page number 24. There are 4 characters in the story. Ryan, his sister, पपीता, his mother and his father. तकरीबन 4 करेक्टर हैं स्टोरी में. रेहान, उसके सिस्टर, उसकी मदर एंड उसके फादर. They all notice Ryan to be tired and want to make him feel better. एक सैटरडे मॉर्निंग को वो सब नोटिस करते हैं कि रेहान कुछ परेशान है और सोचते हैं कि इसकी परेशानी की क्या वजह हो सकती है. What's wrong, Ryan? His mother said. इसकी मदर ने पूछा, रेहान क्या हुआ है? नथिंग, रेहान सेड. रेहान ने कहा, कुछ भी नहीं. आई हैव गॉट अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है. तो इसकी मदर सोचती है कि बॉय का जो काम है वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत मेहनत करता है. आई मस्ट बाय हिम समथिंग व्हेन आई गो आउट, तो उसके लिए कुछ खरीद के लाऊंगी जब मैं बाहर जाऊंगी. मिस्टर डेविड थॉट. मिस्टर डेविड कौन है? रेहान के फादर. और वो क्या कर रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. वो सोचते हैं कि लड़का बहुत ज़्यादा मेहनत करता है. परहैप्स आई कैन गेट हिम समथिंग, शायद मैं इसके लिए कुछ ले सकूं. और दरवाजे पे जो उसकी सिस्टर होती है वो सोचती है, पुअर रेहान, हाउ कैन आई चीयर हिम अप, कि मैं इसको कैसे खुश कर सकती हूँ. आई कुड गेट हिम अ लिटिल प्रेजेंट बट व्हाट, मुझे इसके लिए कोई अच्छा सा छोटा सा गिफ्ट लेना चाहिए. बट व्हाट, लेकिन क्या? तब रेहान अपनी परेशानी बताता है कि वो क्यों अपसेट है. ही सेड, वो उसने कहा, माई बाइसाइकिल बेल्स नॉट वर्किंग, मेरी बाइसाइकिल की बेल ठीक काम नहीं कर रही. आई थिंक इट्स ब्रोकन, मेरा ख्याल है कि ये टूट गई है. आई हैड बेटर गो एंड रिपेयर इट, मैं जाऊंगा और इसको ठीक कराऊंगा. तब उसकी मदर ने कहा कि जब तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाए तो तब ये काम कर लेना. बट शी थॉट, लेकिन उसने सोचा, उसकी मदर ने सोचा, अ न्यू बाइसाइकिल बेल, आई कैन गेट वन व्हेन आई गो फॉर द वेजिटेबल्स. लेकिन उसकी मदर ने सोचा कि मैं नई बाइसाइकिल बेल ले सकती हूँ जब मैं सब्जियाँ लेने जाऊंगी. अच्छा तो बच्चों, उसके वालिद भी यही सोचते हैं. क्या सोचते हैं उसके फादर? हिज फादर थॉट, उसके फादर ने सोचा, ही वांट्स अ बेल फॉर हिज साइकिल, उन्होंने सोचा कि उसको बाइसाइकिल के लिए बेल चाहिए. आई कैन गेट वन व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाऊंगा तो उसके लिए ले आऊंगा. स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर का नेम ही 5 बेल्स है, तो ये 5 बेल्स कैसे इकट्ठी होंगी आगे स्टोरी में हम पढ़ेंगे. आगे स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. चलिए आगे पढ़ते हैं. एंड पपीता थॉट, उसकी जो सिस्टर थी उसने सोचा, साइकिल बेल्स आर नॉट टू एक्सपेंसिव, कि साइकिल बेल तो इतनी एक्सपेंसिव, इतनी महंगी नहीं होगी. आई विल गेट हिम वन ऑफ दोस दीज, मैं उसके लिए एक ले आऊंगी. तो मदर ने भी यही सोचा कि मैं बेल ले आऊंगी. फादर ने भी यही सोचा कि वो बेल की वजह से परेशान है, तो उसके लिए मैं एक बेल ले आऊँगा, साइकिल की बेल ले आऊँगा. और उसकी सिस्टर ने भी यही सोचा, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि शायद उसकी साइकिल की बेल ख़राब हो गई है और वो इसी वजह से थोड़ा सा अपसेट है, इसी वजह से परेशान है. अच्छा तो आगे क्या होता है? वो सब बाहर जाते हैं. देर वर 2 डोर्स इन द स्पोर्ट्स गुड शॉप. स्पोर्ट्स गुड शॉप कौन सी होती है? खेलों के सामान की. जो स्पोर्ट्स की दुकान थी, स्पोर्ट्स की चीज़ों की, उसके 2 दरवाजे थे. एक मार्केट स्ट्रीट पे था और दूसरा बैंक स्ट्रीट पे था. बिकॉज द शॉप वॉज ऑन द कॉर्नर, क्योंकि शॉप जो थी वो कॉर्नर पे थी, इसलिए इसके 2 दरवाजे थे. जब कॉर्नर पे शॉप होती है तो बेटा आपने देखा होगा कि इसके 2 गेट्स होते हैं. तो वो जो स्पोर्ट्स की शॉप थी इसके भी 2 गेट्स थे और दोनों ही अलग अलग साइड पे थे. सबसे पहले बेल लेने शॉप पे कौन गया?
At 10:30, ریان's father was in the shop. 10:30 ریان کے فادر شاپ میں تھے. Buying his son a new bell. اپنے بیٹے کے لیے ایک نیو بیل خرید رہے تھے. اچھا تو آگے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مارکیٹ اسٹریٹ والے ڈور سے باہر نکلے تو اسی وقت اس کی سسٹر دوسرے ڈور سے انٹر ہوتی ہے. یعنی کہ اس شاپ کے دو دروازے تھے. ایک دروازے سے جو ہے اس کے فادر باہر نکلے اور دوسرے دروازے سے اس کی سسٹر انٹر ہوتی ہے. تو دونوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ دونوں اس شاپ پر آئے ہیں. I want a cycle bell please good morning. I want a cycle bell. اس نے جو ہے وہ اسسٹنٹ سے کہا کہ مجھے ایک سائیکل کی بیل چاہیے. تو اگر اس کی سسٹر بھی بیل خریدے گی تو کتنی تقریباً بیلز ہو جائیں گی؟ جی ہاں 2 بیلز ہو گئی. ایک جو اس کے فادر نے لی اور ایک جو اس کی سسٹر لے رہی ہے. اچھا جیسے ہی جو اس کی سسٹر مارکیٹ کی اسٹریٹ ڈور سے باہر نکلتی ہے تو اس کی مدر بینک اسٹریٹ ڈور سے انٹر ہوتی ہے. یعنی کہ ان کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ دونوں شاپ پہ آئی ہیں. A bell madam, the sales assistant said. Here's a good one. We have sold a lots of these. اچھا وہ جو اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ کو بھی بیل چاہیے. ہم آج کل بہت زیادہ یہ بیچ رہے ہیں. They are very good and not very expensive. یہ بہت اچھی ہیں اور ایکسپینسو مہنگی بھی نہیں ہے. تو جب ریان کے فادر گھر آتے ہیں تو ریان کیا کر رہا ہوتا ہے کہ بک پڑھ رہا ہوتا ہے. تو ریان کے فادر اسے پوچھتے ہیں Have you looked at your broken bell? کیا تم نے اپنی ٹوٹی ہوئی گھنٹی کی طرف دیکھا ہے؟ تو ریان کہتا ہے نہیں کہ میں نے نہیں دیکھا اور ساتھ میں بتاتا ہے کہ اس کا سر درد اب کافی بہتر ہے. تب اس کے فادر کہتے ہیں کہ مجھے کسی کام سے باہر جانا ہے تو وہ باہر چلے جاتے ہیں. At 10 to 11 11 بجنے میں ابھی 10 منٹ تھے. The new bell was on ریان's bicycle. نئی بیل ریان کی بائیسیکل پر تھی جو کہ اس کے فادر لے کر آئے تھے. And the old one was in the dustbin. اور جو پرانی خراب ہو چکی تھی وہ کدھر تھی؟ جی وہ ڈسٹ بن میں تھی. Just then ریان's mother came. اسی وقت ریان کی مدر گھر میں انٹر ہوتی ہیں. At 11 o'clock 11 بجے the second new bell was on ریان's bicycle and the first was in the dustbin. دوسری بیل اس کی بائیسیکل پہ تھی جو کہ اس کی مدر لے کے آئی تھی اور پہلی والی اس نے ڈسٹ بن میں پھینک دی تھی. اسٹوڈنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بیل اس کی مدر نے ڈسٹ بن میں پھینکی تھی وہ کس نے لا کے لگائی تھی؟ جی وہ اس کے فادر نے لا کے لگائی تھی. اور اب جو سب سے پہلے ٹوٹ گئی تھی خراب ہو گئی تھی وہ بیل کہاں پر ہے؟ وہ ڈسٹ بن میں ہے. اور جو اس کے فادر نے لا کے لگائی تھی وہ بھی ڈسٹ بن میں ہے. اور اس کی جو مدر نے بیل لے کے آئی تھی وہ اب کہاں پر ہے؟ اس کی سائیکل پہ لگی ہوئی ہے. At 10 minutes past 11 11 بج کے 10 منٹ پر the third bell was on Aryan's cycle and the second one was with the others in the dustbin. اور جو دوسری والی اس کی مدر نے بائیسیکل پہ لگائی ہوتی ہے وہ ڈسٹ بن میں ہوتی ہے. اور جب سائیکل پہ جو نئی بیل لگی ہوتی ہے اب وہ کس نے لگائی ہے؟ جی اس کی سسٹر نے لگائی ہے. یعنی کہ اس کی سسٹر بھی بیل لے کے آتی ہیں. تقریباً 11 بج کے 10 منٹ پہ وہ انٹر ہوتی ہے اس کی سسٹر. اور جو اس نے بیل لگاتی ہے تو جو اس کی مدر نے لگائی ہوتی ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے اور اپنی جو لائی ہوئی بیل جو ہے وہ اس کی سائیکل پر لگا دیتی ہے. At 11:30 11:30 بجے ریان was back home again with the fifth bell of his cycle. ریان جو ہے وہ 5ویں بیل لے کے گھر آتا ہے. اب اس کو تو نہیں پتا ہوتا کہ میری سسٹر میرے فادر میری مدر نے بھی جو ہے میرے لیے بیل لے کے آئے ہیں. تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ میری سائیکل کی بیل جو ہے ورکنگ نہیں کر رہی. تو وہ اپنے لیے بھی ایک اور بیل لے آتا ہے. تو ٹوٹل کتنی بیلز ہو جاتی ہیں؟ 5. 1 جو خراب ہو چکی تھی, ایک جو اس کی مدر لے کے آئی تھی, ایک اس کے فادر لے کے آئے تھے, ایک اس کے سسٹر, اور لاسٹ ون از جو ریان خود لے کے آیا تھا. ٹھیک ہے. His mother said, Is your head better? اس کی مدر اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ تمہارا سر درد بہتر ہے؟ Yes, thanks, he said. ہاں شکریہ اس نے کہا. Laughing مسکراتے ہوئے. And my bell working now. اور میری بیل اب کام کر رہی ہے. اور وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو میں نے لا کے لگائی ہے وہ اب کام کر رہی ہے. اور جو باقی مدر فادر اور سسٹر ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے لگائی ہے بیل اس کے سائیکل پر اس وجہ سے وہ خوش ہے.
ہز مدر تھاٹ، اس کی ماں نے سوچا، آئی ایم گلیڈ ہی لائف از نیو بیل، کہ میں خوش ہوں کہ اس کو نئی بیل پسند آئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کو میری والی بیل پسند آئی ہے اور یہ اس لیے خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ His father thought، اس کے والد نے سوچا، my present was a good idea، کہ میرے ریان کو تحفہ دینے کا جو آئیڈیا تھا وہ تو بہت اچھا تھا، ٹھیک ہے، اور ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ریان کے لیے جو ریان کے لیے بیل لے کے آئے تھے وہ سب اپنی اپنی لی ہوتی ہے بیل کے بارے میں اپنی لی ہوئی بیل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے ریان کی بائیسیکل کے لیے لیے تھے۔ اینڈ پپیتا تھاٹ، اور پپیتا کیا سوچ رہی ہوتی ہے، ہی از ہیپی ناؤ، اب وہ بہت خوش ہے، کون، اس کا بھائی، ہی نوز دا بیلز آر پریزنٹ فرام می، اور وہ جانتا ہے کہ یہ بیل جو لگی ہوئی ہے وہ میری طرف سے تحفہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ سب یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی لائی ہوئی بیل کی وجہ سے خوش ہے، بٹ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، بوائز آر لائک دیٹ، لیکن وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ لڑکے تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو ریٹن ورک کے لیکچر میں اس یونٹ کے ورڈس میننگ، ورڈس سینٹینسز اور کوسچن آنسر کروائے تھے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے نوٹ بک پر اس کو کاپی کر لیا ہوگا اور ساتھ اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم لوگ اگلا چیپٹر پڑھیں گے، تب تک اللہ حافظ۔